السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اسماعیل آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی۔ چلیے ناظرین، آج کی ایک اہم خبر کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ چنچولی میں منعقد ہوا امید پورٹل کے تعلق سے خصوصی اجلاس۔ سامعین، تعلقہ چنچولی کے چنداپور مدینہ مسجد میں جمعیت علماء چنچولی کی جانب سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اطراف و اکناف دیہاتوں کے ذمہ دار حضرات شریک رہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا شریف صاحب مظاہری صدر جمعیت علماء ضلع گلبرگہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائی۔ آپ نے تفصیلی گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضروری ہے کہ آپ امید پورٹل پر وقف کے تمام تر دستاویزات اپلوڈ کریں تاکہ عین وقت میں دشواری نہ ہو۔ میں ایک بار پھر آپ کو وضاحت کر دوں کہ فی الحال وہ پراپرٹی جو پہلے سے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے، ان تمام کے دستاویزات امید پورٹل کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں، اور اس کے لیے آپ کو حکومت کی جانب سے 5 دسمبر تک کی مہلت دی گئی ہے۔ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، تو بہت ساری چیزیں عبادتیں ہیں، لیکن وقت بھی عبادت ہے۔ وقت ایسی عبادت ہے تمام عبادتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ نماز پڑھے اتنا ہی ثواب ملے گا، حج کرے اتنا ہی ثواب ملے گا، روزہ رکھے اتنا ہی ثواب ملے گا، زکوٰۃ دے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وقت ایک ایسی عبادت ہے، آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین مسجد بنا کر جو ہے وہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، جو ہے آدمی جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے سرائے بنا دے، کنواں کھدا دے، اور کوئی آدمی پراپرٹی بنا دے، اس نیت سے کہ یہ عبادت ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب تک دنیا میں جس مقصد کے لیے آدمی وقف کیا تھا وہ جاری رہے گا، اس کو ثواب ملتے رہے گا۔ وقف اتنی بڑی عبادت ہے، وقف اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو جو ہے بعض کیونکہ ہم اسلام نہیں سمجھے نا، غیر مسلم ایڈوکیٹس، غیر مسلم لیڈران، ارے یہ کیا جو ہے اسلام کا حصہ نہیں۔ جی جناب، وقت اسلام کا حصہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب نے وقف کیا ہے، کئی صحابہ نے بعد وقف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی جگہ کو خرید کر مسجد بنایا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے وقف کی، کہ یہ جو ہے وقت بہت بڑی عبادت ہے اور صدقہ جاریہ ہے یہ۔ تو جس وقت مسلمانوں کو جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام وقف کرتے تھے۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے جس بلڈنگ میں ہم ٹھہرے تھے، بازو کی بلڈنگ جو ہے تو حضرت عثمان غنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم قریب جا کے دیکھے تو پڑھا حضرت عثمان غنی نے وہ جگہ وقف کر دی تھی، وہ بلڈنگ وہاں بنایا، اس کا جو بھی کرایہ آج بھی خرچ کیا جا رہا غریبوں کا، آج بھی وہ بلڈنگ باقی ہے۔ تو وقت کوئی معمولی چیز نہیں، وقت عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ترغیب دی ہے، باقاعدہ وقت کی صورت شکلیں بتائی گئی، اور جو ایک چیز ایک مرتبہ وقف ہونے کے بعد وہ چیز قیامت تک وقف رہتی ہے، تو یہ بیچ نہیں سکتا۔ آدمی اپنے گھر کو بیچ سکتا، اپنی جائیداد بیچ سکتا، کھیت زمینات زراعت بیچ سکتا، لیکن وقف کی پراپرٹی کو نہیں بیچ سکتا۔ جب آدمی وقف کر جاتا ہے تو اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ ایسے ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے، لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مجازت بھی ہم مالک ہوتے، مجازت بھی مالک نہیں رہتے۔ ہاں خادم رہ سکتے، متولی رہ سکتا ہے، تو اس کا مالک سوائے اللہ کی کوئی نہیں۔ وقت بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ جو پہلے سے جو ہے جو یہاں جو ہے وقت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو میں لمبی تاریخ جو بتانا نہیں چاہتا۔ تو مسلمان جب اس ملک میں آئے، انہوں نے بھی مسجدیں بنائے، وقف کر دیے، اور اس طرح سے وقف کا سلسلہ رہا، بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دیے مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں وقف کی اتنی جائیدادیں ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا تو آج مسلمانوں کو کہیں بھی جو ہے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں آتی، پریشان نظر نہیں آتے تھے، بیوائیں بھی پریشان نہیں ہوتی تھی، اتنی جائیدادیں ہیں۔ وقف کے بڑے بڑے منسٹر گزرے ہمارے ملک میں،
بڑے بڑے چیئرمین گزرے ہیں، معاف کیجیے میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، فلاں منسٹر فلاں، آپ کو کیا ضرورت پڑی، انہوں نے صحیح طور پر اس کی خدمت میں انجام دے دی اور کئی جائیدادیں لوگ قبضہ کر لیے، زمینات قبضہ کر لی۔ بنگلور میں ایک جگہ ہوٹل بنی وقف کی زمین، اس کا کرایہ لاکھوں روپے مہینہ آنا اور کتنا تھا سالوں میں کچھ جو ہے کچھ 100 روپے کرایہ آتا، ایسی خیانت کرے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہوگا تو کئی وقف کی جائیدادیں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد وقف ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جو اسلامی جو اسلام کا عمل ہے یہ، اور جو ہے شریعت کا ایک اہم حصہ ہے یہ۔ تو اس کے سلسلے میں تو انگریز کے زمانے میں بھی وقف کا قانون بنا، وقف ایکٹ بنا 1837 میں بھی، 1937 میں بھی، اس کی تاریخ لمبی ہے۔ پھر ہمارا ملک آزاد ہوا، دستور بنا، پہلی مرتبہ وقف کے سلسلے میں 1955 میں وقف کا قانون بنا، اس وقت میں وقف کیے۔ اس کے بعد سلسلہ چلا، پھر 66 میں فلاں، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے 2013 میں حکومت تھی منموہن سنگھ کی، کانگریس اقتدار میں تھی، تو ہمارے بنگلور کے رحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے۔ تو الحمدللہ وقف کے سلسلے میں بہترین قانون بنایا گیا، پارلیمنٹ میں اس کو منظور کیا گیا قانون کو۔ اس زمانے کے بی جے پی لیڈر بھی اس کی تائید میں رہے، انہوں بھی تائید مٹھی ہوئی وقت پر، تو محفوظ ہونے لگے وقف کی پراپرٹیاں، ناکہ اس کی تلاش ہونے لگی، تو ایک اچھا نظام چل رہا تھا 2013 سے وقف کے سلسلے میں۔ اس کے بعد ایسی حکومت آئی، اب اس کے سلسلے میں شکوہ کرنے کے بجائے بس دعائی کرنا سے اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچائے۔ تو انہوں نے پھر 2024 میں قانون لایا اور اس میں 22 پورے ملک میں صوبوں میں پھرے اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو ایسی بات ہو گئی، تو کسی کے لیے مانے محض ایک منصوبہ تھا، پورے ملک میں مشورہ کرے، بلکہ سب کی سن کے وہی جو قانون بنے جو وقت کی حفاظت کے بجائے وقت کو کھا جانے کے قانون بنا گیا۔ پھر جو ہے 2025 میں منظور بھی ہو گیا اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں گیا، وہاں بھی منظور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو صدر محترمہ کی دستخط جو بھی قانون بن گیا، اس میں جو ہے 42 دفعات ہیں، 42 دفعات ہیں۔ اس میں جو ہے 5 جو چیزیں تھی وہ بہت زیادہ نقصان تھی مسلمانوں کی، بہت زیادہ۔ پہلی چیز وقف بائی یوزر، کیا ہے پہلی چیز؟ وقف بائی یوزر۔ وقف بائی یوزر کا کیا مطلب ہے؟ وقف بائی یوزر کا مطلب عام ہے یہ کہ بھئی ہمارے پاس چنچولی میں، چندہ پور میں کہیں بھی کوئی مسجد ہے، کوئی عیدگاہ ہے، کوئی قبرستان ہے، کوئی درگاہ ہے، برسوں سے ہے، تو وقف بائی یوزر وہ کس کے لیے، کس عمل کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیا کام میں آتی تھی، اس اعتبار سے اس کو وقف مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ، عیدگاہ نماز پڑھنے کی جگہ، پھر وہ قبرستان ہے تو دفنانے کی جگہ۔ تو اس طرح سے جو کوئی بلڈنگ بنا کے وقف کیا، یتیم خانہ بنایا، وہ اس اعتبار سے جس کام کے لیے جو زمین جو عمارت استعمال میں آتی تھی وہ اسی کے لیے سمجھے جائیں گے یہ وقف بائی یوزر ہے۔ اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے، ہندو انڈومنٹ کے اندر سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے آج بھی ان کے لیے قانون ہے، لیکن ہماری بدنصیبی کا ہے تو ہمارے لیے وہ قانون وقف یوزر کو ختم کر دیا۔ قانون میں وقف یوزر جو ہے وقف میں سے جو نیا قانون بنا وقف یوزر کو حکومت نے ختم کر دیا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اب تک انتظام جو تھا، مسجد کمیٹی جو اسٹیٹ کی کمیٹی ہے اور ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے، کونسل مرکز میں ہوتی، اس میں سارے مسلمان رہتے تھے، کوئی ہندو آفیسر ہو تو اس میں شامل رہتا تھا۔ اس کو انہوں نے کیا کر دیا تھا، قانون بنایا تھا۔ کیا قانون بنایا تھا کہ ہندوؤں کی تعداد، غیر مسلمین کی تعداد بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کی کم ہو رہی تھی، یہ قانون بنا دیا، وقف یوزر کو ختم کر دیا۔ پھر دوسرا یہ بنایا تھا کہ جو بھی مقدمہ ہے کہ گورنمنٹ کی فلاں کسی کے جو بھی جھگڑا ہے تو اس کو مکمل اختیار کلیکٹر کو دیا گیا تھا، کلیکٹر یعنی ڈی سی کو دیا گیا تھا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ کوئی آدمی وقف کرنا چاہتا تو 5 سال پریکٹیکل مسلمان ہونا یہ بھی آیا
اس طرح ہوتے ہوتے 42 دفعات ہے، لیکن اس کے باوجود قانون بننے کے بعد مشورہ کر کے مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند اور کئی لوگ سیاسی پارٹی کانگریس والا سپریم کورٹ کو رجوع ہو گئے. 100 سے زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دی گئی. تو سپریم کورٹ سنا، تو میں بھی سنا، آپ بھی سنے ہوں گے. امتیاز ہے مسلمانوں کے ساتھ تفریق پیدا کی جا رہی بول کے سپریم کورٹ کو گئے. سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی نا، اتنی اچھی بحث ہوئی. ججوں نے جو سوال کیا کہ بھئی اب جیسے ہمارے حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، جامع مسجد سینکڑوں سال پہلے بنی، اس کی کاغذات کہاں سے لیں گے؟ خود ججوں نے سوال کیا بھئی کاغذات کہاں سے لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ججوں نے اتنی اچھی بات کی تو سمجھ لیں گے بالکل اب دستور کی روشنی میں، جیسے دستور میں سب کو حق حاصل ہے، ہمارے کو بھی حق حاصل ہے، لیکن ہمارے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا تھا. میں کیونکہ سوائے بجے ختم ہونا ہے تو قانونی چیزیں تھی اور وکیل اس کے سلسلے میں اگلا لڑتے رہے کرتے رہے. تو پھر جو جج صاحب پہلے جو تھے 5 دن کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئے. اب موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بھی سنا، انہوں نے بھی اچھی باتیں کی، لیکن اس کے بعد جو ہے 3 چیزوں پہ انہوں نے جو ہے قبول حکم جو ہے دیا تھا، اسٹے دیا تھا. تو جی تو اس کے بعد کیا ہو گیا پھر اور آگے جانے کے بعد آج میں پھر جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی وہ جیسے کلیکٹر کو جو اختیار دیا گیا تھا، کلیکٹر کو اختیار نہ دے کے کوئی آفیسر مقرر رہے گا، سروے کرے گا، البتہ ہائی کورٹ کو جا سکتے ہیں. تھوڑی سی راحت وہاں ملی مسلمان. اب 5 سال پریکٹیکل مسلمان کے لیے ادھر سپریم کورٹ نے یہ جو ہے کہا کہ بھئی اسٹیٹ والے اس کا پریکٹیکل کیا ہے، اس کا پروسیجر بتاؤ، 5 سال کا پریکٹیکل کیا، اس کی شرائط ہے، یہ سوال کیا. اب دوسرا یہ رہا کہ جہاں مسلمان ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی، سپریم کورٹ نے کہا جو 22 پیپر ہوتے ہیں دلی میں آل انڈیا لیول پہ، اس کو مسلم وقت مسلم کونسل کہتے ہیں. اس نے کہا کہ اس میں 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بقیہ مسلمان رہنا چاہیے. اسٹیٹ وقت بورڈ میں 11 ہوتے ہیں، اس میں 3 جو ہے غیر مسلم رہنا، بقیہ مسلمان ہونا. ایسا جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ صلاح ملی. اس کے بعد پھر اب جو ہے اس طرح سے جب معاملہ چل رہا، ایک بات یہ تھی کہ اسی جو پچھلی جو ہے وہ مساجد وغیرہ جو بھی وقت میں درج ہے، البتہ اس میں یہ مانا گیا کہ جو قانون بنا 2025 میں وقت کا، اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں وقت ہے اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. یہ وکیلا بتانا میں بتا رہا ہوں. کیوں؟ وکیلوں سے آپ بات کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ کو بھی کچھ بولا ہے سلسلے. اب کیا کیا حکومت یہ بولی کہ یہ قانون بننے سے پہلے جتنے بھی وقت میں جو درج تھے آپ کے مساجد، عیدگاہ، قبرستان جو کچھ ہے اس کو دوبارہ رجسٹریشن کرانا. اس کا نام دیا گیا جو ہے امید سینٹرل پورٹل رجسٹریشن. امید سینٹرل پورٹل رجسٹریشن یہ دیا گیا. پہلے ہمارے جو علماء کرام یہ اعلان کر رہے تھے مسلم مسئلہ بورڈ سے، ابھی ہم سپریم کورٹ میں جب کیس لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، لہٰذا کوئی بھی درج نہ کرا. جب سپریم کورٹ سے یہ آیا تو پھر اس کے بعد مسلم مسئلہ بورڈ بھی، جمعیت علماء بھی جگہ جگہ اس کو جو ہے ہر جگہ اس کو جو ہے دوبارہ رجسٹر کرنے کا کام شروع کیا گیا. گلبرگہ میں بھی مشورے ہو گئے، بہت ساری باتیں آئی، تو اس کے اندر بڑی دقتیں بھی ہیں. پرسوں مشورے میں بات طے ہو گئی، ابھی وہاں سے ایک ذمہ دار سے بات بھی ہو گئی. اب کیا کرنا، 1 مہینہ باقی ہے. کتنا؟ 1 مہینہ. 5 دسمبر اس کی آخری تاریخ ہے. تو گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں آپ کا چنچولی تعلقہ بھی آتا. تو یہاں جو پہلے سے وقت میں ہے، مساجد ہے، عیدگاہ ہے، قبرستان ہے، جو بھی ہے، وہ پہلا ریکارڈ لے کر کے گلبرگہ وقت بورڈ کو جانا ہے کل سے. تو وہاں جانے کے بعد جو اس کے ذمہ دار رہتے ہیں، آدھار کارڈ، آئی ڈی کارڈ، جو بھی کاغذات ہیں وہ سب لے کر جانا. تو وہاں جو ہے ایک آفیسر کے بجائے 15 آدمی کو ٹریننگ دے کے اب گلبرگہ وقت بورڈ میں بٹھا دیے ہیں. کوشش کی وہاں کے ذمہ دار آباد تو مینارٹی کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان سے بھی ملے، ہم بھی ملے،
ہمارے لیڈران کئی لوگ ملے صاحب وقت کا میں ایسا ہوگا بولے تو جو ہمارے بچے مسلمان نوجوان جو ماشاءاللہ کمپیوٹر میں لیب میں ماہر ہے پھر ان کو ٹریننگ دے کے بٹھائے ہیں. اس میں دیر کیے بغیر آپ سب پہلے جو وقت ہے تو اس کے کاغذات جو بھی ہے لے کر کے بجانے سے OPT آتی ہے وہاں کا وہی جواب دینا آسان ہے. نوجوان ماہر ہے اس طرح سے اس کو 5 دسمبر سے پہلے جو پہلے سے وقت ہے وہ رجسٹریشن کرانا. ابھی نئے کا کچھ نہیں ہے. ہاں اس کو بھی کرا سکتے. خطیب مسجد ہے کوئی خطیب عیدگاہ ہے قبرستان ہے وقت نہیں کرے تھے اس کو بھی جو کس طرح سے کرانا وہ بھی لے کے چلے جائیں. البتہ نیا جو وقت کرنا اس میں مسائل و بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد ابھی میں ہمارے دوست ہیں مفتی بھی ہیں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں وکیل بھی بنے ہوئے مفتی نوید صاحب پہلے ان کا جو ہے بیان سنا میں انہوں نے بہت اچھی بات بتائی اسی سلسلے میں امید سینٹرل پورٹل رجسٹریشن کو لے کر کے. جب یہ قدیم چیزیں جو میں نے عرض کیا اور جو وقت نہیں کیے لیکن قدیم ہے اسی کے لیے وقت کو یوزر کے طور پر استعمال آ رہا اس کو بھی کریں. اب نئے جو ایسی جگہ مسجد بنی کوئی اپنے طور پر بنائے جگہ ہے تو انہوں ٹرسٹ بنا کر کے ٹرسٹ کے تحت اس کا نظام چلائے یہ بہتر ہے. اور ابھی سپریم کورٹ نے مکمل فیصلہ نہیں دیا ہے پھر فیصلہ آنے کے بعد علماء مشورہ دیں گے وہ 5 سال پریکٹیکل مسلمان کیسا ہونا جا کے وہاں مودی صاحب کے پاس بیٹھ کے 5 سال تک نماز پڑھتا رہا. اللہ سمجھ لیتے ارے وہ مسلمان ہے کیا پریکٹیکل دے گا کیا یہ شرط ہندوؤں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں بھی امتیاز کرتے ہیں یہ غلط ہے یہ امتیاز بڑھتا جا. اور وقت یوزر سارے جو ہیں ان کے لیے ہندوؤں کے لیے سکھوں کے لیے عیسائی سب کے لیے حاضر ہے اور ان کے انتظام میں جو مسلمان مہنگا ہوگا ہم اس کی مخالف ٹھیک ہے انتظام ہوگا ہمارے اس میں کوئی مداخلت درد وقت بڑا خراب برا وقت ہے. اللہ سے دعا کرنا کہ ہمارے ملک میں جب جیسے پہلے اچھے حکمران تھے سو لے کے چلے اللہ ایسے حکمرانوں کو نصیب فرمائے اور وقت کا معاملہ حل کرا دے اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ چند باتیں تھیں 5 منٹ باقی ہے تو وقت بھائی جو ہے یوزر کے سلسلے میں مسائل پیدا ہو گئے. ابھی سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے نہیں دے دیا ہے اور جو کچھ پہلے وقت کی ہے دوبارہ رجسٹریشن کرانا اسی کو امید سینٹرل پورٹل رجسٹریشن کہتے ہیں. اس کے لیے تیار ہو جائیے سب کام چھوڑ دیجیے اپنے اس کے بعد میں مسائل پیدا ہوں گے پھر کورٹ کو جانا پڑے گا کیوں ایسی مصیبت اٹھانا. پہلے رات سب کام چھوڑ کے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو بنیادی طور پر میں نے عرض کر دیا. ہر تعلق میں ہم تو یہ سوچ رہے تھے جمع جلمہ سے ہر تعلق میں جا کے کریں گے لیکن وہ کئی مسائل ہیں وہاں گئے تو سب کاغذات لے کے وہیں رہے وہیں جو ہے اپنا